اب جب یہ بات آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل معاملات تب تک واضح نہیں ہوں گے جب تک امریکن الیکشنز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. آپ آئی ایم ایف کا آخری بیان پڑھ لیں کہ جلدی کیا ہے پاکستان کو نئے پروگرام کی، پہلے ہماری شرطیں تو مان لیں. سعودی عرب بھی آپ کو ٹال رہا ہے، پیسے کا بول بول کے آپ کو لٹکایا جا رہا ہے. تو جب بگر پکچر میں چیزیں فیل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ اسمالر پکچر میں بھی چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. جہاں انٹرنیشنل پلانز میں اسٹالمیٹ یعنی کہ رکاوٹ نظر آ رہی ہے، وہیں اندرونی چیزوں میں بھی مشکلات واضح ہوتی جا رہی ہیں. میں یہ اسی لیے بول رہا ہوں کہ جب شہباز شریف اور پی ڈی ایم 2.0 آئی تھی تو ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا کہ بس اب سعودی عرب کے پیسے آئیں گے، پھر وہ آئی ایم ایف دے گا اور پھر دنیا کے راستے یا دنیا کے دروازے کھل جائیں گے پاکستان کے لیے، پھر ہم فارمنگ سے کمائیں گے، منرل سے کمائیں گے، ان ساری چیزوں سے پیسے کمائیں گے. اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجبوراً پاکستان کو چائنا کو بولنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے جو 15 ارب ڈالر کا قرضہ دیا ہے پاکستان کو ابھی تک، یہ ذرا 5 سال تک اور مؤخر کر دیں. جب اکنامک فرنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑا، جو کہ پڑھنا بھی نہیں تھا کیونکہ طریقہ ہی غلط تھا، تو ظاہر ہے لوگ جو خاموش تھے کہ چلو اس گورنمنٹ کو کچھ ٹائم دے دیتے ہیں، اب وہ بھی کھل پڑیں گے. اور اگر ہر طرف سے آپ کو جکڑا جائے تو آپ یا تو غلطی کر دیتے ہیں یا بازی پلٹ دیتے ہیں. اب سب چیزیں تحمل سے سنیے گا. شاید اندازہ ہو جائے کہ اس وقت بظاہر اتنی خاموشی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ کہیں پس پردہ بہت شور ہو رہا ہے. ججز کو دھمکانے کے لیے وابڈا اور مصطفیٰ کمال جیسی پراکسیز ایکٹیو ہو جاتی ہیں. ایز یوجول آپ اس مومنٹ پہ جوڈیشری کو دھمکائیں گے تو جوڈیشری جواب دے گی، اور انہوں نے دیا. جوڈیشری نے کنٹیمپٹ نوٹسز بھیج دیے ان دونوں کو. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جو جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ ہو رہا ہے اس وقت، اس کی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوگی. دوسری جانب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ صدر صاحب کو یہ ٹاسک دیا جائے گا کہ اداروں کے بیچ میں جو یہ تصادم ہے ان کو ختم کرنے میں مدد کریں. یہ دونوں باتیں فلاپ ہیں، کیونکہ جب جوڈیشری اتنی سینسٹیو ہو چکی ہے تب وہ ایسا تاثر کیوں دے گی یا کیوں دینا چاہے گی کہ صدر صاحب نے جوڈیشری اور ملٹری کو بٹھا کے بیچ میں صلح کروائی. اور یہ بات کب ریئلائز ہوگی ہمارے سیاستدانوں کو کہ کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہمارے سیاستدانوں کے لیے تو ایک معمول کی چیز ہو سکتی ہے، جوڈیشری کے لیے نہیں. خیر، تو ہمارے سیاستدانوں کے سولوشن صرف انہی کے کام آ سکتے ہیں، کسی اور کے نہیں. نہ صدر میں اتنی اہلیت ہے اور نہ کسی اور میں اتنی اہلیت ہے کہ آؤٹ آف دا کورٹ ایسے معاملے کو ہینڈل کر سکے. اور اگر آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کرنا ہے یا ہو سکتا ہے تو وہ اس کا طریقہ صرف گرانڈ جرگہ ہی ہے. اور گرانڈ جرگہ سے مراد یعنی کہ سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، جس میں عمران خان کو بھی بٹھانا پڑے گا، لیکن وہ تو جیل میں ہے. حالانکہ کورٹس کی طرف سے عمران خان صاحب فری ہو رہے ہیں، رہائی مل رہی ہے، چاہے وہ توشہ والا کیس ہو، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہو. وہ عدت والا کیس بھی عنقریب ختم ہو جائے گا اب، اور سائفر والا بھی. سائفر والا شاید پہلے ہو جائے اور جلدی ہو جائے، کیونکہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ اب سائفر والے قصے کو دفن کرنے کا کہا جا رہا ہے. اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ سائفر والے کیس کو ختم کرنا صرف عمران خان کو نہیں بلکہ امریکہ کو بھی فائدہ ہے، کیونکہ جتنا یہ کیس کھنچے گا اتنا امریکہ کا نام کھنچے گا. لیکن جہاں عمران خان پہ کیسز ختم ہو رہے ہیں وہاں ایک اور کیس شروع ہو رہا ہے، وہی ٹیرین وائٹ والا جو عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں. یہ ایک بڑا ٹرکی کیس ہے، یہ واحد کیس ہے، یہ واحد چیز ہے جس چیز کو عمران خان صاحب خود ڈیفینس یا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی دلائل موجود نہیں ہے. جوانی کی غلطی ہے، اب بھگتنا تو پڑے گا. اور ظاہر ہے جب ایسے کیسز آئیں گے تو مطلب صرف اتنا ہے کہ کردار کشی کرو اور ہر حال میں عمران خان کو جیل میں رکھو، جس کا مطلب ہمارے سیاستدانوں کے پلان تو فیل ہو رہے ہیں. نہ عمران خان باہر آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ یا کوئی جرگہ ہونے والا ہے. عمران خان صاحب کورٹ میں پریزنٹ ہوئے، ایک تصویر نے پورا سسٹم ہلا دیا. سوچے اگر یہ شخص جیل سے باہر آ جائے تو کیا حالت ہوگی. عمران خان صاحب کو کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا، وہ کورٹ میں آ گئے، لیکن نہ بولنے دیا گیا نہ لائیو فوٹیج چلائی گئی. تو اس چیز سے 2 پوائنٹس پروو ہوتی ہیں. ایک، انٹرنیشنل پریشر کو ٹھنڈا کرنا تھا کہ بس عمران خان کو صحیح اور صحت مند دکھا کے، اور جوڈیشری نے اپنا پاور موو کیا عمران خان کو کورٹ میں طلب کر کے.
ویسے کمپلیٹلی انریلیٹڈ ایک بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کے کل کے پیغامات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ججز کے خلاف ریفرنسز بھجوائیں گے جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے. مطلب یار بندہ امید لگا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان ساری صورتحال کے بعد کچھ اسٹیٹمنٹ شپ کا مظاہرہ کریں گے. عمران خان صاحب اب بھی بدلے لینے کی باتیں کر رہے ہیں. ہی شوڈ بی ابو آل آف دس بائی ناؤ. خیر دوسری طرف میں نے لاسٹ ویڈیو میں اس بات کا ہلکا ذکر کیا تھا، لیکن آج میں تھوڑا اس بات کو ایکسپلور کروں گا. عمران خان نے جنرل آصف منیر کو خط لکھنے کی بات دہرا دی ہے. اب اس میں 3 سچویشنز ہیں. سچویشن نمبر 1، یہ لیٹر عمران خان کو یا عمران خان اپنی مرضی سے لکھ رہا ہے. یہ لیٹر بالکل عمران خان اپنی مرضی سے لکھ رہا ہے. وہ اس میں کیا لکھے گا وہ بالکل عمران خان کے اوپر ہے. سچویشن نمبر 2، یہ عمران خان لیٹر کسی کے کہنے پہ لکھ رہا ہے، یعنی کہ جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں جو سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں یا جو آئس بریک کرنا چاہ رہے ہیں. سچویشن نمبر 3، یہ لیٹر عمران خان میوچول کنسنٹ سے لکھ رہا ہے یا یہ لیٹر میوچول کنسنٹ سے لکھا جا رہا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں راضی ہیں اس لیٹر پہ. اور تینوں سچویشن کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا جب اس لیٹر کا متن سامنے آئے گا کہ یہ لکھا کیا گیا ہے، کون سی لینگویج استعمال کی گئی ہے اور کس طریقے سے لکھا گیا ہے. لیکن یہ لیٹر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت پاکستان میں. سمجھاتا ہوں. جون جولائی میں موسم کے ساتھ ساتھ ملک کے حالات بھی گرم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کا اندیشہ بھی ہے. کیونکہ 3 رخ سے پریشر آنے والا ہے اور تینوں پریشرز ایک ہی جگہ پہ آ رہے ہیں. پہلا رخ ہماری عوام، نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے نومبر تک، نہ آئی ایم ایف دے رہا ہے آپ کو پیسے نومبر تک، نہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے نومبر تک. اور آئی ایم ایف تو اتنا بھی کہہ رہا ہے کہ شرطیں مانو، اگلی قسط کی باتیں پھر کریں گے. آپ شرطیں مانیں گے، لوگ بے حال ہوتے جائیں گے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب ہاتھ سے نکل جائیں چیزیں، کیونکہ اس وقت ہر ادارے سے اعتبار اٹھ چکا ہے. اور ایس آئی ایف سی اور $100 بلین کی انویسٹمنٹ کہہ کے جو یہ سسٹم لائے تھے ان سے سوال ہوگا. وہی عمران خان کا خط اگر کنسنشول ہے تو پھر یہ ریزن بنے گا آئس بریکر کا، اور یہ ریزن بنے گا حالات بدلنے کا. لیکن شاید اس بات کا اندازہ نواز شریف صاحب کو ہے، اسی لیے نواز شریف صاحب واپس اپنا پرانا نیریٹو نکال رہے ہیں، جہاں وہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا مل کے عمران خان کو سپورٹ کر کے پرانے الزام دہرا رہے ہیں. نواز شریف اور پی ڈی ایم کا یہ جو ڈبر ہے جس سے آپ نے وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے، وہ پریشر دے گا. اور پریشر کس کو دے گا؟ جنہوں نے وعدے کیے تھے. اور جب ملک کے حالات گرم ہوں اتنے، اس وقت آپ ری الیکشنز کرواؤ گے. اس کے لیے یہ ڈبر کبھی نہیں مانے گا. تو پھر کیا ایکسیڈنٹ؟ اگر یہ لیٹر میوچول کنسنٹ سے نہیں تو بھی پریشر ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ ہی آئے گا، کم از کم اس حد تک کہ وہ جب بات کرنے کو تیار ہے، یعنی کہ عمران خان جب خود بات کرنے کو تیار ہے ملک کے حالات بہتر بنانے کے لیے، اور اس سے بات کرنے سے ملک کے حالات بہتر ہو بھی سکتے ہیں، تو آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہنے کا مقصد ہے کہ آل آئیز ول بی آن دا پیپل، جن کو عمران خان سے پرسنل گرج ہے. اور پھر اسی وقت جوڈیشری کا پریشر، عمران خان کو رہا کرنا، عمران خان کو لائیو طلب کرنا سپریم کورٹ میں، انٹرفیرنس پہ سو موٹو ایکشن لینا، ایجنسیز پہ الزام لگانا اور اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز کو کنٹمپٹ کا نوٹس دینا، وچ مینس آل آئیز آن اسٹیبلشمنٹ کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں. میننگ جوڈیشری ہو، پولیٹیکل ہو، اور اگر لیٹر آ جاتا ہے تو پریشر ڈبل ہو جائے گا. لیٹر میوچول کنسنٹ سے ہے تو پریشر پی ڈی ایم کی طرف سے ہوگا. اگر لیٹر عمران خان خود لکھ رہا ہے اور اس میں کوئی بھنڈ نہیں مار رہا وہ، تو پریشر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ان پر ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں پہ ہوگا جن کو عمران خان سے پرسنل مسئلہ ہے. دونوں صورتحال میں جوڈیشری اور مہنگائی سے تڑپی ہوئی عوام کا پریشر برقرار رہے گا. اس لیے جہاں لیٹر اور میوچول کنسنٹ کی باتیں ہیں، وہیں انوکھی صف بندیاں اور انوکھے پروموشنز بھی ہو سکتے ہیں جو ہلکے پھلکے نظر بھی آئے ہمیں. آسان الفاظ میں آپ کو خود پتہ ہے یا آپ کو خود اندازہ ہے اس بات کا کہ جب پریشر برداشت سے باہر ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے.